ہماری حتی الوسع کوشش یہ رہی ہے کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات رکھے جائیں. افغانستان کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ ہمارا ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ، اور جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی افتاد پڑی، آپ تاریخ میں چلے جائیے تو وہ افغانیوں نے پاکستان کی طرف دیکھا اور پاکستان نے بھی ان کی حتی الوسع جو مدد کی. ابھی بھی ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جانب ہیں. ابھی ریسنٹلی فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو وہاں پہ دورہ ہوا، جس کے اندر بہت ہی اچھے وہ جو فیصلے کیے گئے. اسی طریقے سے ایران کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ ایران کا پچھلے کو 45-46 برس سے پاکستان ایران کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتا ہے واشنگٹن کے اندر، کہ پاکستان جو ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے ایرانین انٹرسٹ کو امریکہ کے اندر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے دریافت کیا تھا، پاکستان کے یہ وفد تو آیا ہے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے لیے، لیکن جنگ کے دنوں میں جن ممالک نے بہت واضح الفاظ میں اور عمل سے پاکستان کی مدد کی ہے، چائنا ہمارے وفد اس وقت جا چکا تھا، وزیر اعظم اور آرمی چیف سینٹرل ایشین ریپبلکس ترکی گئے ہیں، افغانستان ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس وہ سارے کے سارے، اور گلف کنٹریز پہ بھی. تو میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ اٹس اے ملٹی پرانگڈ ایفرٹ، کثیر الجہتی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ہمارے وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر خارجہ گئے، یہاں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آیا ہے، اور وی بلیو دیٹ یہ کوئی ون آف نہیں ہے، یہ اگریسو ڈپلومیسی ٹو سیک پیس پاکستان کی جاری رہے گی. نام فاروق شاہ ہے، میں ڈاؤن ٹی وی سے ہوں. بلاول بھٹو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو مبارکباد بھی دوں گا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو کہ یہاں لندن سے جلاوطنی ختم کر کے پاکستان کو پرامن خطے بنانے کے لیے گئی تھی. میں ان کے ساتھ تھا، اور مجھے وہ اپنے ہمراہ، یہ اعزاز مجھے ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ پہلا میں تھا جو مجھے ساتھ لے کے گئی تھی. تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہی کام جو ہے آپ اپنی والدہ والا آپ خود کر رہے ہیں، تو پاکستانی قوم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے کہ بے نظیر کا بیٹا اس وقت بے نظیر والے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، حالانکہ وہ ذلت میں شکست کھا چکا ہے پاکستان سے، اس کے وزراء بھی اعتراف کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس خطے میں وہ آگ لگانے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے. تو آپ امریکہ گئے تو ٹرمپ انتظامیہ نے کیا پاکستان کے اس موقف کو جو ہے وہ غور سے سنا، اور آئندہ کے لیے بھارت کو باز رہنے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو شکریہ. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک یہ واضح ہیں کہ امریکہ امن قائم کرنا چاہتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ اس کا کردار اس میں ہو سکتا ہے، اور ضرور آج ریسنٹلی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جس بیان کا ذکر ہوا، یہ کوششیں جاری جاری رہیں گے. ہمارا وزٹ بھی ہوا واشنگٹن ڈی سی کا، اور اب آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اہم رہنما ایک کے بعد ایک واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے. ہمارا کوشش ضرور یہ ہوگا کہ ہم یہ امن کا سفر کو آگے لے کے جائیں. ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے بھارت کا کوشش جاری ہے کہ یہ امن کا جدوجہد کو سیبوٹاج کرے. انشاءاللہ تعالی ان کا کوشش ناکام ہوگا اور امن کا کوشش کامیاب ہوگا. جی، میرا نام شیراز خان ہے. میں بیورو چیف ہوں روز نیوز اور ڈیلی پاکستان کا، اور بینگ اے برٹش لیونگ ہیئر فور لاسٹ 34 ایئرس. آپ سب کو مبارکباد کہ آپ کا دورہ پورا میں نے مانیٹر کیا ہے، انکلوڈیڈ ہمارے امبیسڈر صاحب نے بڑے اچھی انٹرویوز دیے ہیں، یہاں پر بڑا مقدمہ لڑا ہے اور کمیونٹی کو خاص کر کے بہت انگیج کیا ہے. couple of questions. First of all, what is the follow up after this جو آپ کا وزٹ ہو رہا ہے، اس کا فالو اپ کیا ہے؟ نمبر 2 کہ چائنا کی انٹرونشن آپ کشمیر کا اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ایک تنظیم بنائی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہانگ کانگ میں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو اہم سوال ہے، how hopeful you are that
जो ceasefire हुआ is going to be sustainable. And other thing is, what will be your message for the diaspora who is living in the UK to carry on your message in terms थैंक of यू, how आपका to बहुत counter बहुत it? शुक्रिया। मैं शुरू होता हूँ इस पोर्शन ऑफ आपका सवाल से कि हाउ होपफुल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जहाँ हम अमन के लिए कोशा है और ये जो तो चाहे जारी रहेगा, और हम समझते हैं कि अमन ही हमारे दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे में है। साथ साथ हमारा तैयारी जारी है कि भारत ने ये साबित कर दिया कि ये वॉर मॉन्गरिंग नेशन है। झूठ के बिना पे जंग शुरू करने जंग उन्होंने शुरू किया, शिकस्त खाने के बावजूद वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि वो फिर से जंग छेड़ना चाहेंगे। तो जहां हम अमन का अपना कोशिश जारी रखेंगे वहां हमारा तैयारी भी है। और आपने देखा जिस अंदाज से इस बजट में पाकिस्तान की दिफाई बजट को हमने इजाफा किया, ये दोनों सिलसिले साथ साथ चलते हुए आपको नजर आ रहा है। चीन का किरदार हमने हमेशा वेलकम किया है। जिस तरीके से इन्होंने इस जंग के दौरान एक बड़े वाज़ेह रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, उसको भी हम वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारा ये डेलीगेशन अपना आगे बढ़ रहे हैं, ब्रसल्स जा रहे हैं, और उसके बाद सामने जाना है वो आपके सामने आ जाएगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।